پیس ٹی وی اردو کے قابل احترام محترم و مکرم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید کے مفہوم کو سمجھنے کے لیے ہمارا یہ پروگرام نور قرآن، قرآن مجید کے روشنی مسلسل آپ سب لوگ ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ اس کے ذریعے اس بات کی کوشش کی جا رہی ہے کہ عام فہم انداز میں ہم قرآن مجید کی بنیادی باتوں کو سمجھیں تاکہ اس کے ذریعے سے اپنی زندگیوں کی اصلاح کر سکیں اور اپنے ماحول کو بھی درست کر سکیں۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم سورہ المومنون کے مطالعے سے اپنی بات شروع کریں گے۔ سورہ المومنون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام مکہ کے دور متوسط یعنی درمیانی زمانے میں نازل ہوئی تھی۔ موٹے موٹے طور پر آپ کے نبی بننے کے 5ویں سال سے لے کر 10ویں سال تک کا زمانہ دور متوسط یا درمیانی زمانہ کہلاتا ہے۔ آئیے اب ہم اس کا مطالعہ شروع کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین ومن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذین هم على صلواتهم يحافظون اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیها خالدون۔ ترجمہ سماعت فرمائیے ان 11 آیتوں کا جو ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی۔ یقیناً فلاح پائی ہے ایمان لانے والوں نے جو نمبر 1 اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں، نمبر 2 لغویات سے دور رہتے ہیں، نمبر 3 زکوٰۃ کے طریقے پر عامل ہوتے ہیں، نمبر 4 اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنی بیویوں کے اور ان عورتوں کے جو ان کے ملک یمین میں ہوں کہ ان پر محفوظ نہ رکھنے میں وہ قابل ملامت نہیں ہیں، البتہ جو اس کے علاوہ کچھ اور چاہیں وہی زیادتی کرنے والے ہیں۔ نمبر 5 اپنی امانتوں اور اپنے عہد و پیمان کا پاس رکھتے ہیں، نمبر 6 اپنی نمازوں کی محافظت کرتے ہیں، اور اس کے بعد فرمایا جا رہا ہے یہی لوگ وہ وارث ہیں جو میراث میں فردوس پائیں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اب آئیے ذرا ہم اس کی تشریح میں جائیں۔ پہلی بات، قد افلح المؤمنون، یقیناً فلاح پائی ہے مومنوں نے، ایمان لانے والوں نے۔ یعنی ابھی تو فلاح کا مرحلہ بعد میں آئے گا، حساب کتاب بعد میں ہوگا، جنت دوزخ بعد میں ہوگی، لیکن جن لوگوں نے یہ صفات جن کا یہاں پہ ذکر کیا جا رہا ہے ان صفات کو اختیار کر لیا گویا ان کی فلاح یقینی ہے، یعنی بعد میں مستقبل میں جو ہونے والی چیز ہے اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے، پورے حسر کے ساتھ پورے زور کے ساتھ انہوں نے فلاح پالی، یعنی گارنٹی ہے فردوس پانے کی، جنت حاصل کرنے کی، اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے مستحق ہونے کی کہ ہم اپنے اندر یہ صفات پیدا کر لیں۔ پہلی بات، اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ خشوع کیا ہے؟ خاکساری، عاجزی، اور جب خاکساری اور عاجزی جس کا اصل تعلق دل و دماغ سے ہے، جذبات سے ہے، خیالات سے ہے، انسان کے اوپر طاری ہوتی ہے تو ظاہر اس کا سر جھک جائے گا، اس کی نگاہیں ادھر ادھر نہیں دیکھیں گی اور اس کے بدن پر ایک مسکینی اور عاجزی کی کیفیت طاری ہو جائے گی۔ نماز ایسی پڑھنی چاہیے، نماز میں پوری کوشش کرنی چاہیے کہ خیال ادھر ادھر نہیں بہہ کے، ہوتا ہے فطری بات ہے، خیال ادھر ادھر چلا جاتا ہے۔ اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ہم کچھ پہلے ہی نماز کے لیے تیاری کریں، وضو کر لیں اور فرض سے پہلے کچھ سنت وغیرہ پڑھ لیں تاکہ اس کے لیے ذہنی طور پر ہم تیار ہو جائیں۔ تو پہلی بات، پہلی شرط جو لوگ یقیناً فلاح پالیں گے ان کی یہ ہے کہ نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ دوسری صفت، لغویات سے دور رہتے ہیں۔ مومن کی نگاہیں جنت پہ مرکوز ہوتی ہیں۔ ایک مومن دنیا کی زندگی کو ایک کھیل کود اور تفریح اور تماشے کی زندگی نہیں بلکہ ایک سنجیدہ مقصد والی، ایک خاص منزل کی طرف لے جانے والی زندگی سمجھتا ہے۔ اس کی آنکھیں اللہ کی رضا اور خوشنودی پر اور آخرت کی کامیابی پہ مرکوز رہتی ہیں۔ وہ تفریحات بھی کرتا ہے، وہ تھکتا بھی ہے، اسے کبھی کبھی خوش مزاجی کی بھی ضرورت پڑتی ہے، لیکن اس میں بھی وہ
کوئی غلط طریقہ نہیں اختیار کرتا. کھیل کود میں بھی اگر وہ دلچسپی لیتا ہے تو ان کھیلوں میں جو ورزشی ہیں، جو مفید ہیں، اور کسی بھی نامعقول، لغو، غیر ضروری، بیہودہ قسم کی بات میں کبھی وہ دلچسپی نہیں لیتا. ہر طرح کی لغویات سے وہ دور رہتا ہے. تیسری بات، فلاح پانے والے لوگ وہ ہیں جو وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ کے طریقے پر عامل ہوتے ہیں. یہ مکے کی صورت، اور اس وقت تک زکوٰۃ کمپلسری نہیں ہوئی تھی، البتہ خرچ کرنے پر، اللہ تعالیٰ کے راستے میں دینے دلانے پر زور دیا جا رہا تھا. لیکن یہاں صرف یہ نہیں کہا گیا کہ زکوٰۃ دیتے ہیں، زکوٰۃ کے طریقے پر عامل ہوتے ہیں. اس سے بات اور زیادہ پھیل گئی، وسیع ہو گئی. زکوٰۃ کے طریقے پر عامل ہوتے ہیں صرف مالی زکوٰۃ، جس کے ذریعے سے مال کی محبت ہمارے دل سے ختم ہو اور اللہ کی محبت دل میں جاگزیں ہو، اور آدمی جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس کو اللہ کی امانت سمجھ کر اللہ کے راستے میں خرچ کرے. وہ تو ہوئی مالی زکوٰۃ. لیکن یہاں وہ زکوٰۃ کے طریقے پر عامل ہوتے ہیں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ تزکیہ نفس، تزکیہ اخلاق، تزکیہ زندگی، تزکیہ مال، غرض زندگی کے ہر پہلو کا تزکیہ کرنا، اسے پاک صاف کرنا، اسے سنوارنا، اسے سدھارنا، اسے پروان چڑھانا، اس طریقے پر وہ پوری زندگی میں عامل ہوتے ہیں. اس کے بعد چوتھی بات بتائی گئی، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. شرمگاہوں کی حفاظت، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ یعنی ننگے پن سے، عریانی سے حفاظت کرتے ہیں اس چیز کی. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر، مردوں اور عورتوں کے اندر جو جنسی جذبات رکھے ہیں، اس کا ایک مقصد ہے تبالد و تناسل، پروکریشن، تاکہ نسل آگے بڑھے. اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک حفظ اور لطف بھی رکھا ہے، لیکن اس کے معاملے میں وہ بہت ہی محتاط ہوتے ہیں اور وہ غلط طریقے سے اپنی صنفی خواہشات کو، سیکسول ارجز کو پورا نہیں کرتے. بہت ہی شریفانہ اور نکاح کی حدود کے اندر وہ طریقہ اختیار کرتے ہیں. چنانچہ فرمایا جا رہا ہے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنی بیویوں کے اور ان عورتوں کے جو ان کے ملک یمین میں ہوں، ان پر محفوظ نہ رکھنے میں وہ قابل ملامت نہیں ہیں. البتہ جو اس کے علاوہ کچھ اور چاہیں وہی زیادتی کرنے والے ہیں. تو اپنی منکوحہ بیوی یا عورت اپنے منکوحہ شوہر کے علاوہ کسی اور سے کسی قسم کا کوئی جنسی تعلق نہیں رکھ سکتے ہیں. چنانچہ آج کے زمانے میں ہم دیکھتے ہیں جو فحاشی، بے حیائی، ننگے پن، بدکاری اور ان کی وجہ سے سماج میں جو گڑبڑ، قتل، خون، حسد وغیرہ کے واقعات ہو رہے ہیں. آج پری میریٹل سیکس کی بات کہی جا رہی ہے، آج ایکسٹرا میریٹل سیکس کی بات کہی جا رہی ہے، آج غیر فطری قسم کے طریقے اختیار کیے جا رہے ہیں. اور دنیا کے کچھ ملکوں میں یہ رجحان پیدا ہو گیا ہے کہ ان غیر فطری پرورٹڈ طریقوں کو بھی جائز قرار دیا جائے. یہاں چوتھی شرط کے طور پر اللہ تعالیٰ نے اس بات کو واضح کر دیا ہے کہ یہ اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، یہ اپنے جذبات، اپنے خیالات اور اپنے رجحانات کی نگرانی کرتے ہیں، اور کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی حدود کو توڑ کر اس کے باہر کچھ کرنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں. اپنی امانتوں اور اپنے عہد و پیمان کا پاس رکھتے ہیں، اس کا لحاظ رکھتے ہیں، اس کی حفاظت کرتے ہیں. دو باتیں بتائی گئیں. امانت کیا کیا ہے؟ امانت، کسی شخص نے آپ کے پاس کوئی چیز رکھی، وہ امانت، یا کسی شخص نے آپ کو کوئی راز کی بات کہی، وہ بھی امانت. اسی طریقے سے امانت کے وسیع مفہوم میں یہ بھی شامل ہے کہ کسی انسان کو جو عہدے دیے گئے، کوئی آپ کو عہدہ دیا جائے، گھر کے سربراہ کا عہدہ ہے، یا کوئی سرکاری عہدہ آپ کو دیا گیا، یا کوئی سماجی عہدہ دیا گیا، یا کسی مسجد کا یا کسی تنظیم کا یا ادارے کا آپ کو عہدہ دیا گیا، یہ سب کے سب امانتیں ہیں. ان کی حفاظت کرنا، ان کا حق ادا کرنا انسان کے لیے ضروری ہے. ایک حدیث اس موقع پر ذہن میں آتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو مسلمانوں کے کسی کام کا ذمہ دار بنایا گیا، اور امانت کی تشریح میں ذمہ داری آتی، پوسٹس آف ریسپانسبلٹی، اور اس شخص نے اس کے لیے پوری جدوجہد نہیں کی جیسے اپنے کام کے لیے کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت کی خوشبو سے بھی محروم کر دے گا. حاضرین، یہاں تک ہماری گفتگو پہنچی ہے. بریک کا وقت آ گیا ہے. ایک مختصر بریک لینے کی اجازت عنایت فرمائیے. انشاءاللہ بریک کے بعد ہمارا مطالعہ جاری رہے گا. ناظرین محترم، بریک کے بعد دوبارہ آپ کا خیر مقدم. قرآن مجید کی 23ویں سورت
المومنون کی ابتدائی آیات، جن میں مومنوں کو جو 6 شرطوں کو پورا کریں گے جنت کی اور کامیابی اور فلاح کی خوشخبری دی گئی ہے، ان کا مطالعہ جاری رہے گا۔ فرمایا گیا اپنی امانتوں اور اپنے عہد و پیمان کا پاس رکھتے ہیں۔ یہ بات آپ کو یاد دلائی گئی تھی کہ امانت کئی طرح کی امانتیں ہوتی ہیں، مالی امانت، راز کی امانت، عہدے کی امانت، یہ بہت بڑی امانت۔ اور یہ بات آپ کے سامنے آئی تھی کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس شخص کو مسلمانوں کے کسی کام کا ذمہ دار بنایا گیا اور کوئی عہدہ دیا گیا، اس نے اس کام کی ذمہ داری کو پوری کوشش کر کے جد و جہد کر کے اس طریقے سے نہیں کیا جس طرح وہ اپنا کوئی ذاتی کام کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت کی خوشبو سے بھی محروم کر دے گا۔ یہاں فرمایا گیا اپنی امانتوں اور اپنے عہد و پیمان کا پاس رکھتے ہیں۔ ہم نے اللہ تعالیٰ سے جو بھی عہد کیا ہو یا فطری طور پر ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ جس عہد بندگی میں، عہد اطاعت میں بندھے ہوئے ہیں، اس کا لحاظ رکھنا ہے۔ پھر ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جب کہا تو ایک قدم اور آگے بڑھے، اپنے آپ کو ہم نے اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا اور گویا ہم نے ایک عہد و پیمان کیا، اس کا بھی لحاظ رکھنا ہے۔ اس آیت پہ ذرا غور فرمائیں، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم اموالهم بان لهم الجنہ، یقیناً اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کی جانوں اور مالوں کو خرید لیا ہے اس کے بدلے میں کہ ان کے لیے جنت ہے۔ تو اس طریقے سے اسے اللہ تعالیٰ کا یہ ساتھ یہ خرید و فروخت کا معاملہ ہے۔ یہ بات بھی ہمارے پیش نظر رہنی چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ارشاد فرمایا نفاق کیا ہوتا ہے۔ ایک تو نفاق وہ ہوتا ہے جس میں آدمی کو خدا پر، رسول پر، آخرت پر، قرآن پر، اسلام پر اطمینان نہیں ہوتا اور جھوٹ موٹ وہ اپنے آپ کو مسلم قرار دیتا ہے۔ دوسرا ایک عملی نفاق ہوتا ہے، اس کے بارے میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ نفاق کی 4 خصلتیں ہیں۔ منافق میں 4 خصلتیں ہوتی ہیں، جس شخص کے اندر یہ چاروں عادتیں ہوں وہ پورا منافق، اور اگر کم خصلتیں ہوں تو اتنا منافق، یعنی 1 خصلت ہو تو 25% منافق، 2 خصلتیں ہوں تو 50% منافق، 3 خصلتیں ہوں تو 3/4 منافق، اور اگر 4 خصلتیں ہوں تو آپ نے فرمایا وہ پورا اور پکا منافق ہے۔ آپ نے فرمایا، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، دونوں میں آئی ہے کہ پہلی نفاق کی علامت جب کوئی امانت اس کے سپرد کی جائے تو خیانت کرے، دوسری علامت جب بولے تو جھوٹ بولے، تیسری علامت جب عہد اور وعدہ کرے تو توڑ دے، اور چوتھی علامت جب کسی سے جھگڑا کرے تو اخلاق و دیانت کی ساری حدیں پھان جائے اور گالی گلوچ پر اتر آئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا جا رہا ہے کہ اور اپنی نمازوں کی محافظت کرتے ہیں۔ اس سے پہلے بتایا گیا تھا کہ وہ اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں، خاکساری، عاجزی، فروتنی، اور یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ وہ اپنی تمام نمازوں اپنی تمام نمازوں کی محافظت کرتے ہیں، یعنی نمازیں وقت سے ہٹ کر نہ ہوں، نمازیں پورے طور سے ہوں، کوئی نماز چھوٹنے نہ پائے، اور پھر نماز کی جو شرائط ہیں، اس کے آداب ہیں، ان سب کو لحاظ رکھتے ہیں۔ یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ نماز کوئی بوجھ ہے، اٹھایا ہم نے اسے پھینک دیا، بلکہ پوری کی پوری اس کی حفاظت کرتے ہیں جیسے کہ اس کی حفاظت کرنے کا حق ہے۔ عاجزی و خاکساری کے ساتھ، غور و فکر کے ساتھ، سوچ سمجھ کر جیسے اس کو ادا کرنا ہے ویسے ادا کرتے ہیں اور محافظت کرتے ہیں۔ فرمایا گیا ان 6 شرطوں کا ذکر کرنے کے بعد کہ اولئک هم الوارثون، یہی لوگ وہ وارث ہیں، الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، جو میراث میں فردوس پائیں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ فردوس کا لفظ سب سے اچھی جنت، اور دنیا کی اکثر زبانوں میں یہ تصور پایا جاتا ہے۔ فردوس کا تصور یہ ہے، میں نے ایک ایسا وسیع و عریض، شاندار، خوشنما، عالی شان مکان یا محل کہیے اسے آپ، جس کے چاروں طرف باغات ہوں اور پانی ہو، نہریں بہہ رہی ہوں، یعنی ہر طرح خوشنمائی ہو اور عیش و عشرت کے سامان ہوں۔ کئی زبانوں میں یہ لفظ فردوس ہمیں ملتا ہے۔ سنسکرت میں پردیشا، قدیم کلدانی زبان میں پردیسا، قدیم ایرانی
ین جو کہلاتی پرانی ایرانی یا فارسی زبان اس میں پیریدائزا، اور عبرانی میں ہبرو میں پردیس، اسی طریقے سے یونانی میں پارادائس وس، لاطینی میں پیراڈائز، اور انگریزی میں بھی پیراڈائز آیا ہے، عربی زبان میں فردوس ہے۔ تو جن لوگوں کے اندر یہ 6 صفات ہوں گی ان کو اللہ تعالیٰ فردوس کے وارثوں میں سے بنائے گا، اور ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ جو لوگ اللہ کے رسول پر ایمان لا رہے تھے ان کے اندر اس صفات پیدا ہو رہی تھیں۔ ضمناً یہاں پر یہ اشارہ بھی کیا جا رہا ہے کہ دیکھو یہ ہیں فردوس کے وارث، آج یہ غریب ہو سکتے ہیں، کمزور ہو سکتے ہیں، اور تمہارے طنز و تعریض کا نشانہ بنے ہوئے ہو سکتے ہیں، ان کی مجلسیں شاندار نہ ہوں، کوئی بات نہیں، آج یہ بھوک کا، غربت کا اور تمہاری طرف سے مصائب کا شکار ہوں، لیکن ان کے اندر یہ اخلاقی صفات پیدا ہوئی ہیں، یہ ان انسانیت کا گل سرسبد ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو فردوس کے وارثوں میں بنائے گا۔ یہ کامیاب ہو چکے ہیں، جس راہ کو انہوں نے اختیار کیا ہے، جس طریقے کو اپنایا ہے، جن اخلاق کو اپنے اندر پیدا کیا ہے، یہ گارنٹی ہے، ضمانت ہے اس بات کی کہ فلاح اور کامیابی ان کی قسمت میں لکھ دی گئی۔ فلاح کا ایک تصور آج کی دنیا میں یہ بھی ہے، پہلے بھی رہا ہے مادہ پرستوں کے ہاں، کہ دنیا میں خوشحالی حاصل ہو جائے۔ دنیا کی خوشحالی صرف ایک پہلو ہے، اصل خوشحالی یہ نہیں ہے۔ اصل کامیابی آخرت کی کامیابی، اصل خوشحالی آخرت کی خوشحالی ہے، جہاں انسان کو ہمیشہ رہنا ہے۔ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شخص دنیا میں بہت زیادہ دولت وغیرہ وغیرہ حاصل کر لیتا ہے، لیکن یہ دولت عارضی ہے، یہ صحت، یہ جوانی، یہ خوشحالی اور یہ سب کا سب عارضی ہے۔ چنانچہ ایک اور جگہ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا گیا، وہ آیتیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں، اور آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھو دنیاوی زندگی کی اس شان و شوکت کو جو ان میں سے مختلف لوگوں کو ہم نے دے رکھی ہے، تمہارے لیے تو تمہارے رب کا دیا ہوا رزق اور تمہارے رب کی آخرت ہی بہتر ہے۔ تو ہمیں اپنی نگاہوں کو مرکوز کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی پر، اور وہ جو ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی ہے۔ غور کیجئے، اگر دنیا کی ساری نعمتیں ہمارے قدموں میں لا کے ڈال دی جائیں، 60 70 80 سال، وہ کتنے لوگوں کی نعمتیں حاصل ہو رہی ہیں، اور آخرت کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ کی، ہزاروں لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں سال کی زندگی، ملینز بلینز ٹریلین سالوں کی وہ زندگی۔ اس کے بعد ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں پیش کرتا ہے، اور فرمایا جا رہا ہے ہم نے انسان کو مٹی کے ست سے بنایا۔ اس کا جو ایکسٹریکٹ ہے، انسان کے بدن میں وہی کچھ ہے جو مٹی میں ہے۔ انسان کا بدن پروان چڑھتا ہے انہی غذاؤں سے جو مٹی سے نکل کر آتی ہیں، یا اگر جانوروں کا بھی ہم گوشت وغیرہ کھاتے ہیں، یہ جانور کیسے بنے؟ یہ جانور بھی زمین کے اندر جو پیداوار ہوتی ہے اسی سے بنے، اسی کا گھاس، اسی کا چارہ اور اسی سے نکلنے والے دانے وغیرہ کھا کر جانور بنتے ہیں، اور وہ گوشت کی صورت میں تبدیل ہوتا ہے۔ اس کو ہم اپنے زندگی کو چلانے کے لیے اور اپنے اندر انرجی پیدا کرنے کے لیے، توانائی کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ تو ہم نے انسان کو مٹی کے ست سے بنایا، اس کا ایکسٹریکٹ، پھر اسے ایک محفوظ جگہ ٹپکی ہوئی بھون میں تبدیل کیا۔ انہی مٹی سے نکلنے والے مادوں سے، انہی غذاؤں سے انسان کے بدن میں خون بنا، پھر منی بنی، سمن بنا، اور اس میں سے ایک قطرہ ایک محفوظ جگہ ٹپکا۔ پھر اس بون کو لوتھڑے کی شکل دی، پھر لوتھڑے کو بوٹی بنایا، گوشت کی بوٹی، پھر بوٹی کی ہڈیاں بنائی، پھر ہڈیوں کے اوپر گوشت چلایا۔ یعنی انسان کی جو تخلیق ہے، بلکہ جانور کی تخلیق پر بھی آپ غور کیجئے، کتنا پیچیدہ عمل ہے، اور انسان کس چیز سے بنا ہے وہ؟ اور بنتے بنتے اللہ تعالیٰ نے جو اسے 9 مہینے اور کچھ دنوں کے اندر پورے کا پورا ایک انسان بنا دیا، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ایک نئی ہی مخلوق بنا دیا، بالکل بدل گیا ہو۔ پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھایا، پھر اسے ایک دوسری مخلوق بنا کھڑا کیا، ثم انشأناہ خلقا آخر، ایک الگ ہی چیز، something separate, something different, something distinguished۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، پس بڑا ہی بابرکت ہے اللہ، سب کاریگروں سے اچھا کاریگر، سب سے بہتر پیدا کرنے والا۔ دنیا میں ایک تنکا بھی، یعنی کہ ایک مکھی بھی نہیں پیدا کی جا سکتی، ایک مچھر بھی نہیں پیدا کیا جا سکتا، ایک سیل بھی نہیں پیدا کیا جا سکتا آرٹیفیشلی، اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی جیتی جاگتی، سوچنے سمجھنے والی، عقل و فہم رکھنے والی، بولنے والی، سمجھنے والی، اپنے ذہن میں باتوں کو محفوظ رکھنے والی، پھر ان دوبارہ باتوں کو ریٹریو کر کے نکالنے والی، انہیں جوڑنے والی ایسی مخلوق اللہ تعالیٰ نے بنا دیا۔
اس کے بعد تم کو ضرور مرنا ہے، پھر قیامت کے روز یقیناً تم اٹھائے جاؤ گے۔ اور موت آتی ہے، خدا کا تو لوگ انکار کر سکتے ہیں لیکن موت کا انکار نہیں کر سکتے ہیں۔ موت ایک جانی بوجھی حقیقت، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، جو بھی زمین پر ہے اس کو فنا کے گھاٹ اترنا ہے، ختم ہونا ہے، اور باقی کون رہے گا؟ تیرا رب اور اس کی وہ ہستی، اس کی وہ ذات، صاحب جلال و اکرام جو ذات ہے وہی باقی رہے گی۔ باقی ہر چیز کو جو بنی ہے وہ بگڑے گی، جو پروان چڑھی ہے وہ نیچے گرے گی، اور ہر پیدا کی ہوئی چیز سب کو مرنا ہے۔ اور تمہارے اوپر ہم نے 7 راستے بنائے۔ اس زمانے میں جب قرآن مجید نازل ہو رہا تھا، اس کے دونوں معنی ہو سکتے ہیں۔ تاہ برتاہ جو 7 آسمان ہیں جن کی حقیقت سے ہم واقف نہیں ہیں وہ ہو سکتے ہیں اس کا مفہوم، یا اس زمانے میں 7 ہی سیاروں کا علم تھا اس لیے اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اور تمہارے اوپر ہم نے 7 راستے بنائے۔ تخلیق کے کام سے ہم کچھ نابلد نہ تھے، کیسے تخلیق کی جائے ہم پورے طور سے اس کو جانتے ہیں۔ اور آسمان سے ہم نے ٹھیک حساب کے مطابق ایک خاص مقدار میں پانی اتارا اور اس کو زمین میں ٹھہرایا۔ ہم اسے جس طرح چاہیں غائب کر سکتے ہیں۔ پھر اس پانی کے ذریعے سے ہم نے تمہارے لیے کھجور اور انگور کے باغ پیدا کر دیے۔ تمہارے لیے ان باغوں میں بہت سے لذیذ پھل ہیں اور ان سے تم روزی حاصل کرتے ہو۔ اور وہ درخت بھی ہم نے پیدا کیا جو طور سینا سے نکلتا ہے، زیتون کا درخت تیل لیے ہوئے اگتا ہے اور کھانے والوں کے لیے سالن بھی۔ اب ان سب باتوں پہ آدمی غور کرے، کس طریقے سے سمندر کا کھاری پانی بھاپ بن کر لاکھوں ٹن پانی روزانہ اٹھتا ہے، ایک سیکنڈ میں 1 کروڑ 60 لاکھ ٹن پانی، پھر اتنا ہی پانی بارش کی صورت میں اترتا ہے، اور اسے اللہ تعالیٰ نے زمین میں چشموں، ندیوں، نالوں، جھیلوں اور برف کے ڈھیروں وغیرہ میں تبدیل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم چاہیں تو ہم اس پانی کو غائب بھی کر سکتے ہیں، اور پھر اس سے طرح طرح کے پھل پیدا ہوئے اور جس سے ہم روزی حاصل کرتے ہیں۔ اور پھر اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے احسانات کا، اپنی قدرت کا ذکر کر کے بتا رہا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ آؤ، اللہ پر ایمان لاؤ اور اللہ کے رسول کی پیروی اختیار کرو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ان آثار کائنات پر غور کرنے اور اپنی زندگیوں کو درست کرنے کی توفیق دے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ